گا، لیکن بہت توجہ سے سننا، ہم کسی کو خدا نہیں مانتے، ہم صرف رب محمد کو خدا مانتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، رب محمد کو خدا ماننے کی وجہ یہ ہے کیونکہ ہم نے محمد الرسول اللہ کے خدا کو تو نہیں دیکھا، نہ ہم دنیا میں دیکھ سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ اتنا پوتر ہے، وہ اتنا بلند ہے، نہ وہ تصور میں آ سکتا ہے، نہ تخیل میں آ سکتا ہے، نہ زبان میں آ سکتا ہے، نہ بیان میں آ سکتا ہے، نہ خریدا جا سکتا ہے، نہ بیچا جا سکتا ہے۔ جو خریدا جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا، جو بیچا جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا، جو جنگل جنگل کسی کی تلاش میں بھٹکتا پھرے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ خدا تو وہ ہے جس کے لیے لوگ پھرا کرتے ہیں۔ اگر خدا پھرے گا تو منزل کس کو ملے گی؟ اللہ اکبر۔ خدا وہ ہے جو تصورات سے پاک ہے، خدا وہ ہے جو تخیلات سے پاک ہے، خدا وہ ہے جو زبان میں آنے سے پاک ہے، خدا وہ ہے جو بیان میں آنے سے پاک ہے، خدا وہ ہے جو ماں کے پیٹ میں آنے سے پاک ہے۔ جو ماں کے پیٹ میں آ جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جسے ماں کا پیٹ قید کر لے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو پیدا ہو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ پھر خدا وہ ہے اللہ اللہ، جب وہ تصور میں نہیں آتا، وہ زبان میں نہیں آتا، وہ بیان میں نہیں آتا، وہ تخیل میں نہیں آتا، تو پھر خدا کی معرفت کیسے ہو؟ تو اللہ فرماتا ہے قد جاءکم برہان من ربکم، کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنی برہان بنا کر محمد الرسول اللہ کو بھیجا۔ آیہ کریمہ کا مفہوم ہے یعنی اب تم خدا کو نہیں دیکھ سکتے، اگر خدا کو دیکھنا ہے تو اس کے محبوب کو دیکھو اور اندازہ کرو کہ جب بندہ ایسا ہے یعنی ایسا ہے تو اللہ کیسا ہوگا؟ ایسا ہے تو اللہ کیسا ہوگا؟ اب ان کو دیکھتے جاؤ، خدا کا اندازہ کرتے جاؤ، اس کی معرفت حاصل کرتے جاؤ۔ مطلب اگر میں اندازہ کروں کہ میرے خدا کے حسن کا عالم کیا ہے تو میں محمد الرسول اللہ کو دیکھ کر کے سوچوں کہ حضور کو دیکھنے والوں نے کہا اللہ اکبر وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلِدْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ نبی کو دیکھنے والے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ جیسا میری آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ ارے آنکھیں کیا دیکھتی؟ آپ جیسے کو کسی ماں نے جنم ہی نہیں دیا، اور آپ کو اللہ نے ہر عیب سے پاک بنایا۔ آپ جیسا بننا چاہتے تھے گویا خدا نے آپ کو ویسا ہی بنا دیا۔ اب مجھے بتاؤ جب حسن مصطفیٰ یہ ہے، جب حسن مصطفیٰ یہ ہے جس کو خدا نے اپنے جلووں کا عکس بنایا، جب اس مصطفیٰ جان رحمت کے حسن کا یہ عالم ہے، جب مخلوق کے حسن کا یہ عالم ہے تو بنانے والے خالق کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ ہمارے خدا کے حسن کا عالم کیا؟ اندازہ کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان امام الانبیاء کانفرنس۔ لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کے خدا کی تصویر کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا جس کا تصور نہیں اس کی تصویر کیسے؟ جس کا تصور نہیں، تمہیں مبارک ہو مسلمانوں، تم وہ خدا رکھتے ہو جو محمد الرسول اللہ کا رب ہے، جو محمد الرسول۔ تو اب بتائیں جب وہ اتنے خوبصورت تھے، میری بات سمجھ میں آتی ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ میں آئے تو بات ٹھیک ہے، ورنہ تقریر کا کوئی مطلب نہیں۔ بات اگر سمجھ میں آ رہی ہے، اللہ اکبر، ذرا غور کیجئے۔ جب حضور اتنے خوبصورت ہے، کیونکہ اللہ کی مخلوق میں سب سے خوبصورت حضور ہیں، ان سے خوبصورت کوئی نہیں۔ صحابہ کہتے ہیں جب وہ سورج کے سامنے کھڑے ہوتے تھے تو سورج کی روشنی پر ان کے چہرے کی روشنی غالب نظر آتی تھی۔ جب وہ چاند کے سامنے کھڑے ہوتے تھے، اس پر میں نہیں کہوں گا آپ لوگوں کو کہ بولو سبحان اللہ، کیونکہ میں چندے والا آدمی نہیں ہوں، بہت بڑی بات میں کر رہا ہوں شان امام الانبیاء کی۔ ہے کسی کے پاس تو لاؤ نا ایسا قائد جس کے سامنے سورج کی روشنی ماند پڑ جائے۔ اگر ایسا قائد کسی کے پاس ہے تو وہ
वो सिर्फ कलमा पढ़ने वाले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने इमामुल अंबिया अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला। हम 56 की नहीं 72 की छाती से कहते हैं कि हमारे कायद जैसा किसी के पास कायद हो तो लाके बताओ, जो सूरज के सामने खड़ा हो जाए तो सूरज की रोशनी मान पड़ जाए, जो चांद के सामने खड़ा हो जाए तो चांद की रोशनी मान पड़ जाए, जो दीवारों के सामने खड़ा हो जाए तो दीवारों का अक्स उसके चेहरे में नजर आए, जो रात को चले तो उसके चेहरे से रात जो है गलियां रोशन हो जाए, दिल मुनव्वर हो जाए, जंगलों बियाबान रोशन हो जाए। जब बनने वाला इतना खूबसूरत है तो बनाने वाले के हुस्न जमाल का हाल। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। वाह, तुम ऐसा खुदा रखते हो लेकिन तुम्हें अहमियत नहीं है उस खुदा की। पीट इसीलिए रहे हो, लूट इसीलिए रहे हो, बर्बाद इसीलिए हो रहे हो। तुम्हें तो वो खुदा मिला है जो किसी के मुकद्दर में है। अब मैं थोड़ा सा आपके सामने बात रख, अगर समझ रहे तो बात रखता हूं। हुस्न ये है, अब उस खुदा की ताकत कितनी है, उस खुदा की, बोलो भाई कैमरे को देख लीजिए, मैं थोड़ा 1 मिनट की तकरीर बंद कर दूं या फिर हुजूर की बात है, मैं कैमरा है, मैं तवज्जो फरमाएं। अगर बात है तो हमारे खुदा के पास ताकत कितनी है, कितनी ताकत है, मैं बयान करता जाऊं आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन जो देखने वाली, जो देखी गई ताकत है वो क्या? अल्लाह ने सूरज डुबाया, रसूलुल्लाह ने निकाल दिया, और निकाला पकड़ के नहीं निकाला, सिर्फ इशारे से निकाला, इशारे, तवज्जो करें, इशारे से। जिसके इशारे में इतनी ताकत है उसकी उंगलियों में कितनी ताकत है, सुभान अल्लाह। हम उस मसलक के तर्जुमान नहीं है जो ये कहे कि नबी तो बेटी को बख्शवा नहीं सकते। हम तो उस मसलक के मानने वाले हैं जो कहते हैं कि एक मैं क्या, मेरे इसिया की हकीकत कितनी, मुझसे सौलाद को काफी है, इशारा है। वाह, बात समझे जी। हाँ, इसलिए कि कभी काम बनते हैं किसी के बोलने से। बात समझ में आती है? कोई फंस गया, हमारे नाजिम साहब ने कहा यार इसे छोड़ दो, बोलना पड़ा कि नहीं पड़ा? बोलो भाई, आप बात शायद नहीं समझ पा रहे हैं। इमामुल अंबिया की शान है, सुन्नी ना समझेगा तो कौन सा है? सही सही सही। बात समझ में आती है? तो थोड़ा आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि इस्लाम माशरा पे जो तकरीर होती है आप चुपचाप सुने, लेकिन जब यार पे गुफ्तगू होती है ना तो पूरा मजमा साथ साथ चलना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि हमारा तो सब कुछ वही है। सही, बेशक है, हमारा तो सब कुछ वही है। हमारे पास और है क्या? सब कुछ वही है। खुदा के बाद सब कुछ वही है। बादस खुदा बुजुर्ग तो एक किस्सा मुख्तसर, और हम नाजा हैं कि हम यतीम नहीं है। हम कोई रखते हैं अपना सरपरस्त रखते हैं, हम कोई अपना निगहबान रखते हैं, हम कोई अपना आका रखते हैं, कोई हम अपना मावा व मौला रखते हैं। बहरहाल सुनिए, तवज्जो से सुनिए। तो कोई फंस गया, जब फंसा तो मौलाना ने कहा जबान से इसको छोड़ दो, तो जबान काम आ गई जबान से। लेकिन कोई और बड़ा है, वो जबान से नहीं बोलता, वो जबान से नहीं बोलता, बल्कि वो इशारा कर देता है। सिर्फ इशारा कर दे, इशारे से काम हो जाता है। लोग क्या कहते हैं, यार वो तो ऐसी शान वाला है, उसके इशारों से काम बनते हैं। दुनिया में जिसके इशारे से काम बने, दुनिया में जिसके इशारे से काम बने, लोग कहते हैं कितनी शान वाला है। लेकिन आखिरत जिसको कहते हैं, ना वहां किसी की दादागिरी चलेगी, ना किसी की बाबागिरी चलेगी, वहां सब नफसी नफसी कहेंगे। कुरान कह रहा है सब नफसी नफसी कहेंगे, हदीस कह रही सब नफसी। हत्ता के जिब्रील जैसा बुजुर्ग भी उसकी पोजीशन क्या होगी पता है? कुरान कहता है यौम यक़ूम रूह वल मलाइका सफ़्फ़न ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िन। जिब्रील जैसा फरिश्तों का सैयदो सरदार भी और सारे फरिश्ते खुदा की हैबत से थर थर कांपते होंगे। कुरान कह रहा है जिब्रील जैसा कुरान लाने वाला, जिब्रील जैसा नबियों के पास आने जाने वाला,
گا. بلکہ عشق میں ایک جملہ کہہ دوں, اگر کسی کے بارے میں کوئی پوچھے کہ ہر نبی کا صحابی بتا دو, ہر نبی کا صحابی بتا دو, تو آپ بے دھڑک جبریل کا نام لے سکتے ہیں, کیونکہ جبریل وہ ہے جس نے آدم سے لے کے عیسیٰ تلک اور عیسیٰ سے لے کے جان عیسیٰ تلک بار بار دیکھا ہے, حضور کو بار بار دیکھا, ہر نبی کو دیکھا. اللہ اکبر. توجہ کریں, جبریل جیسا بھی قیامت میں سوچو, جب جبریل کا یہ حال ہوگا, یوم یقوم الروح, میں قرآن پڑھ رہا ہوں, جا کے کسی بھی مکتب فکر کا ترجمہ اٹھا کے دیکھنا, جبریل, قیامت ہے یہ, قیامت, قیامت, یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن. جبریل اور سارے فرشتے خدا کی ہیبت سے تھر تھر کانپیں گے, کسی میں بات کرنے کی جرات نہیں ہوگی مگر وہ جسے خدا اذن عطا کرے. بھائیو, جب جبریل تھر تھر کانپ رہا ہوگا تو اپنی چلے گی وہاں, اپنے ابا کی چلے گی وہاں. بڑی معذرت کے ساتھ برا مت ماننا, حضور کی شان بیان کر رہا ہوں. کیا ہمارے پیروں کی چلے گی وہاں؟ کیا ہمارے فقیروں کی چلے گی وہاں؟ جب حضرت موسیٰ کہیں گے نفسی نفسی, حضرت عیسیٰ کہیں گے نفسی نفسی, حضرت داؤد کہیں گے یہ انبیاء نفسی نفسی کہیں گے. جب چلنا شروع ہوگی تو وہ ایک الگ منظر ہوگا, پھر وہاں تو کچا بچہ بھی شفاعت کرے گا. لیکن جب تک حضور شفاعت کا دروازہ نہیں کھولیں گے تو حضرت موسیٰ بھی نفسی نفسی کہیں گے. ذرا غور کریں, اسے محشر کہتے ہیں, لیکن سبحان اللہ, جہاں موسیٰ علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, داؤد علیہ السلام, ایوب علیہ السلام, سارے انبیاء جہاں نفسی نفسی کہیں گے, وہاں میرے نبی کے اشاروں سے کام بن رہا ہوگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جہاں ان کے اشارے سے کام بن رہا ہوگا, اور کتنوں کا ایک کا نہیں, کہتے میرے امام ایک, میں کیا, میرے عیسیٰ کی حقیقت کتنی, مجھ سے 100 لاکھ تو کافی ہے اشارہ. زندہ باد نعرہ تکبیر. مجھ سے 100 لاکھ تو کافی ہے, مجھ سے 100 لاکھ تو 100 لاکھ کو, مجھ سے 100 لاکھ کو. اس شعر کا مطلب کوئی سمجھ جائے, مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا, جس کے اشاروں کا یہ عالم ہے. سبحان اللہ, کہ آخرت میں بگڑی بنتی ہے اور پھر دنیا میں اشارہ کرے تو سورج پلٹ آتا ہے. جب اس کے بندے کی طاقت کا یہ عالم, توجہ کرنا, دھیان ہے آپ کا, جو بات کہنے چلے تو وہی, جب اس کے بندے عبدہو کی طاقت کا یہ عالم ہے تو اس اللہ کی طاقت کا عالم کیا ہوگا. ہے بندہ اتنا طاقتور ہے, خدا کتنا. ایک جملہ اور سن لیں, اللہ کیسا ہے, ایک بات, اللہ کیسا ہے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہر وقت, لوگ ایسا سمجھتے ہیں, میں نہیں کہہ رہا ہوں, لوگوں کے جملے پیش کروں, میں نہیں, میں نقل کر رہا ہوں کہ اللہ ہر وقت تو جلال میں ہے, غصے میں ہے, اور وہ لوگوں کو مارنا پیٹنا چاہتا ہے, عذاب دینا چاہتا ہے. اس لیے مولانا کہتے ہیں اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. لوگوں کو ابھی یہی نہیں پتا کہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے. بس اب میں اپنے عنوان پہ آ رہا ہوں, توجہ ہے آپ کی. کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا اللہ وہ ہے جو ہر وقت کوڑا لے کر اور عذاب کا چابک لے کر اپنے بندوں کی پیٹ پر, کہ بس اب تجھے ماروں گا, ابھی تو بس. لوگوں نے ایسا بنا دیا, تصور بنا دیا. ایک بات بتاؤں, جب ہم اللہ کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں, جاننے کی کوشش کرتے ہیں, تو ہم فتح مکہ کے دن آتے ہیں. فتح مکہ کے دن اس کا بندہ جو عبدہو ہے, سمجھ میں بات, جی جی, عبدہو کوئی نہیں ہے. ایک بات سمجھ آتی ہے, عبدہو کوئی نہیں ہے, عبدہو صرف محمد الرسول اللہ. سبحان اللہ. سب عبد ہیں, اب پڑھے لکھے لوگ ہیں, سب عبد ہیں, تنہا عبدہو حضور ہیں, تنہا عبدہو حضور ہیں. تو آپ کہیں گے یہ عبد اور عبدہو میں کیا فرق ہے, مشکل کر رہا ہے یہ مولوی. میں مشکل نہیں کر رہا ہوں, چلے ڈاکٹر کی زبان میں سمجھا دوں. ایک ہے عبد یعنی سب,
میں آپ اولیاء صحابہ سب عبد ہیں، تنہا میرے آقا عبدہو ہے۔ اب سمجھ میں آئی؟ تو عبد اور عبدہو میں فرق کیا ہے؟ تو ڈاکٹر اقبال جیسا مفکر کہتا ہے عبد دیگر، عبدہو چیزیں دیگر، عبد دیگر، عبد دیگر آسان ہے اردو کی بالکل مشابہ فارسی ہے نا، عبد دیگر، عبدہو چیزیں دیگر، عبد الگ ہے، سمجھ میں آئی؟ اور عبدہو الگ ہے، بولتے ذرا عبدہو، عبد الگ ہے اور عبدہو، عبد مطلب بندہ جی اور عبدہو مطلب اس کا بندہ، بے شک بات سمجھ میں آئی؟ بندہ اور اس کا بندہ میں کتنا فرق ہے؟ عبد دیگر، عبدہو چیزیں دیگر، ای سراپا منتظر او منتظر، عبد الگ ہے، عبدہو الگ ہے، عبد انتظار کرتا ہے، عبدہو کا انتظار کیا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان امام الانبیاء۔ عبدہو کا انتظار، اب عبدہو کا انتظار کیا جائے۔ اب اگر مولوی کہے کہ میں ان کی طرح یا وہ میری طرح، تیرا انتظار تو تیرے بچے بھی نہیں کرتے، ان کا انتظار تو رحمت خدا کرتی ہے، غور تو کریں، ان کا انتظار کیا جاتا ہے میرے بھائی، یہ حضور کی شان ہے۔ تو اب مجھے بتائیں اللہ کیسا ہے؟ اللہ کیسا ہے؟ لوگوں کو اتنا ڈرا دیا لوگوں نے کہ لوگ اللہ کی طرف جانے ہی نہیں چاہتے۔ آج میں بتا دیتا ہوں اللہ کیسا ہے، سن رہے ہیں؟ بتائیں، دیکھ لیں اپنا اللہ کیسا ہے۔ اپنا پہلے بتاؤں، ایک دن حضرت جبریل نے پوچھا، توجہ، ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام نے پوچھا اللہ تو اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے؟ اللہ سے جبریل علیہ السلام نے پوچھا تو اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کسی موقع پہ تجھے بتاؤں گا۔ پھر موقع آیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام بچپنے میں جدا ہو گئے۔ وہ بھائیوں کا قصہ تھا، بڑی لمبی داستان ہے، تو میں اس کو نہیں چھیڑتا بھی، ورنہ اس کے لیے 2-3 گھنٹے چاہیے، لیکن بس اتنا سن لیں کہ حضرت یوسف جب اپنے ابا جان سے جدا ہوئے تھے تو 8-9 سال کی عمر تھی، اور 50 سال کے بعد جب ملے تو وہ دادا بن چکے تھے۔ اب سوچو، باپ نے اپنے بیٹے کی محبت میں رو رو کر اپنی آنکھوں کو سفید کر لیا تھا۔ 50 سال، نصف صدی حضرت یعقوب حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں روتے رہے۔ یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے کہ حضرت یعقوب کو اپنی تمام اولاد میں سب سے زیادہ جس سے پیار تھا وہ کون ہے؟ وہ حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ تو روتے رہے، بالآخر 50 سال کے بعد حضرت یعقوب اور یوسف علیہ السلام کی ملاقات ہونی تھی۔ یوسف علیہ السلام مل گئے، یعقوب علیہ السلام بیٹے سے ملنے گئے، یوسف علیہ السلام باپ سے ملنے آئے، تو فرشتوں نے کہا مولا 50 سال تک تیرا بندہ یعقوب بیٹے کے عشق میں روتا رہا، محبت میں روتا رہا، اب باپ بیٹے 50 سال کے بعد ملیں گے تو منظر کیسا ہوگا، حال کیسا ہوگا، ہم وہ منظر دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو فرشتوں کو اللہ نے کہا جاؤ اور جمع ہو جاؤ اور وہ منظر دیکھو کہ باپ بیٹے ایک دوسرے سے کیسے ملتے ہیں۔ تو حضرت یعقوب نے 50 سال کے بعد جب اپنے بیٹے یوسف کو دیکھا تو اتنا روئے کہ چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے اور بیٹے کی گود میں آ گئے۔ اللہ اکبر، حضرت جبریل کی چیخیں نکلی، فرشتوں کی چیخیں نکلی، اور جیوں کہا جبریل نے مولا یہ یعقوب اپنے بیٹے یوسف سے کتنی محبت کرتا ہے، کوئی کسی سے اتنی محبت کر نہیں سکتا۔ تو جب حضرت جبریل نے یوں کہا تو رحمت خدا نے پکار کے کہا او جبریل، جتنا یعقوب اپنے یوسف سے محبت کرتا ہے اس سے زیادہ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ زندہ باد،
مسلمانوں اللہ اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے جتنا حضرت یعقوب اپنے بیٹے یوسف سے محبت کرتے اس سے زیادہ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے. اب بات سمجھ میں آئی. یہ جو دماغ میں بیٹھا ہے کہ اللہ بہت عذاب دینے والا, بہت عذاب, وہ اس کا فلسفہ میں ابھی رکھوں گا, لیکن ایک بات آپ کو سمجھا دوں کہ اللہ کیسا ہے. جب یہ ہمیں سمجھنا ہوا تو ہم فتح مکہ کے دن دیکھتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن قطار میں نبی کے مجرم کھڑے ہیں. کسی نے نبی کے چچا کا کلیجہ چبایا ہے, کسی نے نبی اور ان کے ساتھیوں کے کپڑے پھاڑے ہیں, کسی نے پاگل کہا, کسی نے مجنون کہا, کسی نے ساحر اور مسحور کہا. خدا جانے کیسے کیسے گندی گندی گالیاں دی گئی. نبی کی بیٹیوں کو طلاقیں دی گئی. نبی کو 3 سال تک کے شاب ابی طالب میں پورے خاندان کے ساتھ قید کیا گیا. نبی کا سر پھوڑا گیا. رسول اللہ کو زخموں سے چور چور کیا گیا. حضور علیہ السلام کو بھوکا رکھا گیا. حضور کے صحابہ پر اتنا ظلم اٹھایا کہ لوگوں کو وطن چھوڑنا پڑا اور دوسرے جگہ پر جانا پڑا. لیکن ایسے لوگ جو جان کے دشمن تھے, کچھ کلیجہ چبانے والے, کچھ چچا کا قتل کرنے والے, کچھ صحابہ کا قتل کرنے والے, کچھ صحابہ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے, نبی کے دندان شہید کرنے والے, نبی کے چہرے کو زخمی کرنے والے, نبی کو کے گھوڑے کو دھکا دے کر کے گڑے میں ڈال دے کر نبی کو زخمی کرنے والے, سب بڑے بڑے دشمن نبی کے سامنے بے بسی کے عالم میں قطار میں کھڑے تھے. ایسے عالم میں رسول اللہ فاتح مکہ بن کر تشریف لائے. اس وقت مکے میں کسی کی حکومت نہیں تھی, صرف آمینہ کا لال حاکم اور فاتح بن کر کے آیا تھا. اس وقت لوگ سوچ رہے تھے ایک اشارے ابرو پر خون کی ندیاں بہ جائے گی, لیکن اللہ کے رسول آئے تو دشمنوں سے پوچھتے ہیں بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں. تو دشمن کہتا ہے آپ کریم ابن کریم ہیں, آپ سے کرم کے سوا کیا امید ہے. آپ اندازہ کریں, آپ کریم ابن کریم ہیں, آپ سے کرم کے سوا کیا امید ہے. اس وقت میرے نبی نے کہا تھا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کو کہا وہی تمہیں کہتا ہوں, لا تثریب علیکم الجام, آج تم پر کوئی پکڑ نہیں ہے. اللہ اکبر, جاؤ تم سب آزاد ہو. مجھے بتاؤ جب عبدہ کی رحمت کا یہ عالم ہے کہ وہ جان کے دشمنوں کو معاف کرتا ہے, جب عبدہ جان کے دشمنوں کو معاف کرتا ہے تو اللہ قیامت میں میری تمہاری جس کے بنے ہوئے کی معافی کا یہ عالم ہے, اس کے بنانے والے کی معافی کا عالم کیا ہوگا. لیکن اب اللہ سے ڈرنا بھی ہے, بس بات سمیٹتے ہوئے اللہ سے ڈرنا بھی ہے. تو اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب. ڈرتے تو لوگ سانپ سے بھی ہے, ڈرتے تو لوگ بچھو سے بھی ہے, ڈرتے تو لوگ دشمن سے بھی ہے, ڈرتے تو لوگ حاسد سے بھی ہے, ڈرتے تو لوگ پولیس سے بھی ہے, ڈرتے تو لوگ حکومت سے بھی ہے. تو اللہ سے کیسے ڈرنا. بات اللہ سے کیسے ڈرے, کیونکہ جو کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا اس سے کیسے ڈرنا. جو یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف سے جتنا پیار کرتے اس سے زیادہ اللہ بندوں سے پیار کرتا ہے, تو اس سے کیسے ڈرنا. تو ڈرنے کا مطلب یہ ہے جیسے کسی سے محبت ہوتی ہے نا تو اس کی ناراضگی سے ڈر لگتا ہے. توجہ ہے آپ, بہت نازک بات. جیسے ابا کے سامنے سگریٹ نہیں پیتے, پیر صاحب کے سامنے بیٹھتے بھی نہیں. کیوں؟ مار ڈالیں گے, گولی چلائیں گے, کیا کریں گے. بیٹھنا کوئی جرم کا جرم نہیں ہے, اس سے عشق اتنا ہے کہ اس کے سامنے بیٹھنے سے بھی ڈر لگتا ہے کہیں یار ناراض نہ ہو جائے. ابا کے سامنے سگریٹ اس لیے نہیں پیتا کہ ابا ناراض نہ ہو جائے. امی کے سامنے قہقہا مار کے ہنستا نہیں کہ امی ناراض نہ ہو جائیں. اب سمجھ میں اللہ سے کیسے ڈریں. احترام میں جب تصور یہ آتا ہے کہ ناراض نہ ہو جائیں تو کوئی اس کی ناپسند کا کام مت کرو, تو اس کو کہتے ہیں ڈرنا کہ ناراض نہ ہو جائے. اب بات سمجھ میں آئی. اللہ سے ایسے ڈرو کہ محبت میں یہ تصور آ جائے کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے, کیونکہ کروڑوں عذاب میرے لیے اتنا مشکل نہیں ہے جتنا اللہ کی ناراضگی میرے لیے مشکل ہے.
ہے. ہر درد سہ سکتا ہوں مگر یار کی ناراضگی نہیں. آپ جب جانتے ہیں جب نبی پر طائف میں پتھر برسے نا، پتھر برسے اور حضور لہو لہان ہو گئے، خون سے نالین بھر گئی، تو حضور نے عرض کی مولا تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا؟ کہیں تم مجھ سے ناراض تو نہیں ہے؟ اس کے بعد جواب ہے محبوب ہم تم سے کبھی ناراض نہیں. تو پھر عرض کرتے اگر تم مجھ سے راضی ہے تو مجھے ہر ستم سہنا گوارا ہے. یار راضی ہے مطلب ہر ظلم سہنا گوارا، ہر ستم سہنا گوارا. اب میرے بھائیوں، جس کو جس سے پیار ہوتا ہے، جس کو جس سے محبت ہوتی ہے، جس کو جس سے الفت ہوتی ہے، وہ اس سے ڈرتا ہے کہ ناراض نہ ہو جائے. کیوں؟ جب اللہ ناراض ہوتا ہے اور جس سے ناراض ہوتا ہے پھر اللہ اس کو عذاب دیتا ہے، بہت دردناک عذاب. جب ناراض ہوتا ہے تو عذاب دیتا ہے، اور جب پیار کرتا ہے نسلوں کو آباد کرتا ہے. وہ خود فرماتا ہے، اللہ خود فرماتا ہے. توجہ، مشکات شریف کی حدیث کا مفہوم ہے. اللہ فرماتا ہے جب میں تم سے خوش ہوتا ہوں تو میں تمہیں نوازتا ہوں، تمہیں رحمت دیتا ہوں، تمہیں برکت دیتا ہوں، تمہیں خوب نوازتا ہوں، تم سے پیار کرتا ہوں. اور جب تم مجھے ناراض کر دیتے ہو تو پھر میں تم سے ناراض ہوتا ہوں، پھر میں تم پہ لعنت کرتا ہوں، پھر میں تم پر مصیبتیں ڈالتا ہوں. پھر فرمایا میں تم پر بیماریاں مسلط کرتا ہوں. پھر فرمایا اللہ اکبر میں تم پر ظالم حکمراں مسلط کر. مشکات شریف کی حدیث کا مفہوم پیش کر رہا ہوں. میں تم پر ناراض ہوتا ہوں تو ظالم حکمراں مسلط کرتا ہوں، بیماریاں مسلط کرتا ہوں، تکلیفیں مسلط کرتا ہوں، بلائیں مسلط کرتا ہوں. ناراض ہو کر وہ بھی کیوں؟ محبت کی وجہ سے کہ جب تم پر مصیبت آئے گی تو تم پلٹ کر میری ہی طرف آؤ گے نا. اس لیے وہ بھی پیار کی ایک کڑی ہے، وہ بھی محبت کا ایک حصہ ہے. کیونکہ جب تم بیمار پڑو گے، یاد رکھنا، یہ بھی یاد رکھنا، صحت میں آدمی خدا کو ویسے نہیں پکارتا جیسے بیماری میں دل سے پکارتا ہے. غموں خوشیوں میں دعا کا وہ مزہ نہیں آتا جو غموں میں دعا کا مزہ آتا ہے. آدمی جب غمگین ہوتا ہے، آدمی جب تباہ ہوتا ہے، آدمی جب برباد ہوتا ہے تو پھر وہ خدا کو دل سے پکارتا ہے. میرے بھائیوں، تو یاد رکھنا فرمایا جب میں تم سے ناراض ہوتا ہوں تو تم پر ظالم حکمراں مسلط کرتا ہوں، پھر تمہاری دشمنی ان کے دلوں میں ڈالتا ہوں، وہ تم پر ظلم کرتے ہیں، تم حکمرانوں کے سامنے گڑ گڑاتے ہو. پھر فرمایا حکمرانوں کے سامنے گڑ گڑانے سے کام نہیں بنے گا. اگر کام بنانا ہے تو تم میری بارگاہ میں گڑ گڑاؤ، میری بارگاہ میں توبہ کرو، میری بارگاہ میں استغفار کرو. اب پتہ چلا خدا عذاب کیوں دیتا ہے. فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں تمہیں عذاب دے کر کیا کروں گا اگر تم میرے شکر گزار بندے بنو. میرے بھائیوں یاد رکھنا، اگر خدا کی نافرمانی کرو گے ظالم حکمراں مسلط ہوں گے، بیماریاں آئے گی، تکلیفیں آئے گی، بلائیں. یہ جو تمہارے دل میں خفت ہے نا کہ گناہ کریں گے تو قیامت میں بھگتیں گے، قبر میں بھگتیں گے، جو ہوگا دیکھا جائے گا. نہیں، گناہ کی مصیبتیں دنیا میں بھی آتی. کبھی بھی میں یہ نہیں کہتا کہ ہر بیمار گنہگار ہے، نہیں. کسی کو اللہ امتحان کے طور پہ بیماری دیتا ہے جیسا ایوب علیہ السلام، اور کسی کو اللہ عذاب کے طور پہ بیماری دیتا ہے. میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں جوانی کے اندر اس کے نشے میں ڈوب کر گناہ کرنے والوں، اللہ جو جوانی دینا جانتا ہے وہ چھیننا بھی جانتا ہے، جو طاقت دینا جانتا ہے وہ چھیننا بھی جانتا ہے. اگر لوگ جوانی کی طاقت اور قوت پا کے خدا کو بھول رہے ہیں تو انہیں یاد ہونا چاہیے کہ اس کا ارشاد ہے اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. اگر آدمی آج دیکھو ہمارے جوانوں کو، اللہ کو بھول گئے جوانی کی طاقت پا کر، لیکن جب جوانی میں کینسر ہوتا ہے پھر توبہ کرتے ہیں، جوانی میں ایڈز ہوتا ہے پھر توبہ کرتے ہیں، بیماریاں آتی ہیں پھر توبہ کرتے ہیں. یاد رکھنا یہ جتنی مصیبتیں قرآن کہتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے. بے سکونی کی زندگی گزارنے والوں، بے قراری کی زندگی گزارنے والوں، تم کہتے ہو نا مولانا نرم نرم گدوں پر سکون کی نیند نہیں آتی. اتنا کہتا ہوں اب بھی تمہارے کان نہیں کھلیں گے، اب بھی تم ہوشیار نہیں ہوں گے، اب بھی تم آگاہ نہیں ہوں گے. اللہ بتا رہا ہے جب تیرے گھر میں گناہ کی وجہ سے تجھے چین سے سونے نہیں دیتا تو پھر قبر میں تجھے چین سے کیسے سونے دیتا؟ اندازہ کر لو، جب نیند کی گولیاں کھا کر گناہوں کی وجہ سے تمہیں چین کی نیند نہیں آتی،
تو پھر تم قبر میں چین سے کیسے سو سکتے ہو؟ یہ جو دھوکہ ہے نا، ہم قبرستان جاتے ہیں اور قبرستان جانے کے بعد جو قبروں کو پرسکون دیکھتے ہیں تو دھوکہ کھاتے ہیں۔ یہ قبروں کا سکون، مٹی کا سکون تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ بازو بازو میں قبریں ہیں، لیکن کوئی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے تو کوئی قبر جہنم کے گڑوں میں سے گڑا ہے۔ اللہ نے تم پہ چھوڑا ہے، تم کیا چاہتے ہو؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم تمہیں جانچیں، تمہارا امتحان لیں، ہم تمہیں آزمائیں کہ کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے۔ اچھا عمل کرو گے، اچھا عمل کرو گے تو تمہاری قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنے گی، برا عمل کرو گے تو تمہاری قبر جہنم کے گڑوں میں سے گڑا بنے گی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا اتنا نہ ڈراؤ، ارے اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے۔ پھر کہتا ہوں وہ تو کریم بھی ہے، وہ تو رحیم بھی ہے، لیکن جب ناراضگی کا اظہار کرتا ہے تو وہ قہار و جبار بھی ہے۔ اب آئیے میں آپ کے سامنے باتیں حدیث رکھتا ہوں بڑی معذرت کے ساتھ۔ یہ جو آپ لوگ سنتے ہیں نا کہ سب بخشے جائیں گے اور یہ ہوگا اور جو ہوگا دیکھا جائے گا اور ہم بھگا دیں گے فرشتوں کو اور ہم دھمکی دے دیں گے اور کہیں گے کہ حساب کر دیں گے اور کتاب کر دیں گے، شاعری کی دنیا الگ ہے اور قرآن و حدیث کی دنیا الگ ہے۔ یاد رکھنا قبر تماشا نہیں ہے، قبر کھیل نہیں ہے۔ قبر کیا ہے تمہیں پتا ہے؟ اللہ اکبر، قبر کیا ہے تمہیں پتا ہے؟ شاعروں نے بعض سب کی بات نہیں کرتا یا بعض بے خوف بے عمل مقرروں نے تمہیں اتنا نڈھر کر دیا ہے کہ جب رسول اللہ آئیں گے تو ہم قبروں پہ گر جائیں گے، ہم قدموں پہ گر جائیں گے اور پکڑ لیں گے تو چھوڑیں گے نہیں، اور پھر یہ ہوگا اور پھر وہ ہوگا اور تم مچلتے ہو کودتے ہو، ایسا ہوگا ویسا ہوگا۔ ایک بات میں تمہیں بتاؤں، قبر میں جب حضور آئیں گے یقیناً آئیں گے، لیکن آپ کو بتاؤں میں کیا آپ سامنا کر سکو گے حضور کا؟ میں سامنا کر سکوں گا حضور؟ تھوڑا غور کیجئے، قبر کا منظر رکھتا ہوں۔ قاری مستقیم صاحب مرحوم و مغفور کے اصالِ ثواب کے لیے ان کے بیٹے مقیم انصاری اور ان کے احباب نے محفل رکھی ہے، تو مجھے عنوان انہوں نے دیا قبر کے احوال پر، تو میں پہلی منزل جو قبر کی ہے پہلے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یعنی قبر میں حضور آتے ہیں۔ اب آپ حضور آتے ہیں اس کا تصور کر لیں، تھوڑی دیر تصور کر لیں، ذرا غور کر لیں۔ بس کوئی خطابت نہیں، کوئی تقریر نہیں، کوئی واعظ و نصیحت نہیں، یہ صرف اپنے دل کا درد ہے۔ ہوشیار ہونا، غور کرنا، توجہ کرنا۔ میرے بھائی میں اپنی بات بھی کر رہا ہوں، میں کوئی بات نہیں کرتا کہ میں کیا سوچتا ہوں، تنہائی میں یہ سوچ کے میں کیا کرتا ہوں، میں اس پہ کوئی بات نہیں کرتا۔ اللہ کی مخلوق میں مجھ سے گرا پڑا کوئی نہیں، مجھ سے بڑا گنہگار کوئی نہیں۔ میں سمجھتا ہوں اگر میں بخشا گیا تو سب بخشے جائیں گے۔ اللہ جب حساب لے گا لے گا، فرشتے جب حساب پوچھیں گے، لیکن حضور قبر میں آئیں گے، یہ ہمارا یقین ہے۔ اور اس یقین پر ہم نعرے لگاتے ہیں، نعرے لگانا بھی چاہیے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ہم کود رہے ہیں، ہم کو رقص کر رہے ہیں، وش کر رہے ہیں، حضور آئیں گے قبر میں تو میں قدموں پہ گر جاؤں گا، پکڑ لوں گا، فرشتے کہیں گے ہٹو تو فرشتوں کہوں گا ہٹ جاؤ، نہیں چھوڑتا، وغیرہ وغیرہ آپ جو بھی کہتے ہیں۔ دیکھیے وہ جو کر سکتے ہیں وہ الگ کوالٹی کے لوگ ہیں، غوث پاک غریب نواز جیسے لوگ ہیں، لیکن میں اور آپ کیا واقعی ایسا کر سکیں گے؟ اب تھوڑا میں آپ کی عدالت میں، دلوں کے ضمیروں کی عدالت میں ایک مقدمہ رکھتا ہوں، چیک کرو اپنے آپ کو۔ آپ مجھے بتائیں، ہمارے ابا نے ہمیں زنا کرتے دیکھا، ہمارے ابا نے ہمیں چوری کرتے دیکھا، ہمارے ابا نے ہمیں لڑکیوں کے ساتھ پاپ کرتے دیکھا، ہمارے ابا نے ہمیں سود کھاتے دیکھا، ہمارے ابا نے ہمیں جرائم کرتے دیکھا، اور پھر برسوں کے بعد ابا سے ملاقات ہے۔ مجھے پتا ہے کہ ابا نے زنا کرتے بھی دیکھا ہے، ابا نے چوری کرتے بھی دیکھا ہے، ابا نے پاپ کرتے بھی دیکھا ہے، ہر گناہ کرتے میرے باپ نے مجھے دیکھا ہے، اور برسوں سے باپ سے ملاقات نہیں ہوئی، اور اب ہے کہ ابا سے ملاقات ہوگی۔ تو بولو اس وقت ایک وفادار بیٹے کے کلیجے کے اندر سے کیسے ہوک اٹھے گی؟ ملاقات سے زیادہ خوشی
ڈر اور خوف کی ہوگی. ابا کہیں چہرہ تو نہیں پھر لیں گے کہ تو اتنا بڑا مجرم ہے, تو اتنا بڑا پاپی ہے, ارے میں نے اس دن کے لیے تجھے جنم دیا تھا, تو نے میرا نام مٹی میں ملایا, تو نے میرا سر نیچے کیا, تو نے پاپ کر کے مجھے بدنام کیا. بولو یہ خیال آئے گا کہ نہیں وفاد؟ بے غیرت بیٹے کو کچھ نہیں, بے ادب بیٹے کو کچھ نہیں, لیکن با ادب اور با غیرت بیٹا تو سوچے گا میں کیسے سامنا کروں, کیسے ملاقات کروں. اب بلا تمثیل بلا تمثیل جب حضور قبر میں آئیں گے, حضور نے زنا کرتے نہیں دیکھا, حضور نے جوا کھیلتے نہیں دیکھا, حضور نے پاپ کرتے نہیں دیکھا. ہم اس نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے میرے بھائی جو مر کے مٹی میں مل گیا, ہم تو اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جو ہماری جان سے زیادہ قریب ہے. النبی اولا بالمومنین من انفسہم, نبی مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہے. اب بتاؤ ہم نے جو کیا نبی نے دیکھا کہ نہیں دیکھا, نبی کو پتا ہے کہ نہیں پتا؟ حضور کو ساری چیزوں کی خبر ہے. اللہ اکبر, جو زمین پہ بیٹھ کر لامکاں کی خبر دیتا ہو, کیا وہ ہمارے اعمال کی خبر نہیں رکھتا؟ جس کی نگاہ سے خدا کی ذات نہ چھپی اس کی نگاہ سے ہمارے اعمال چھپیں گے. سفید کپڑے پہن کر راتوں کو عیاشیاں کر کے دین کے مخیجر قوم و ملت بننے والوں, راتوں میں پاپ کر کے صبح کو عزت دار بننے والوں, رات نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کی گندی فلمیں دیکھ کر اس کے بعد اچھے کپڑے پہن کر اپنے سو کارڈ تقوی پر اترانے والوں, میں آپ کو دھوکہ دے سکتا ہوں, میں بہت اچھا ہوں, آپ مجھے دھوکہ دے سکتے ہیں, آپ بہت اچھے ہیں, اپنے نبی کو بھی دھوکہ دے لو گے, اپنے رسول کو بھی دھوکہ دے لو گے, اور وہ بھی ایسی غیور ہستی. کتنے غیرت مند ہیں نبی, نبی کتنے غیرت مند ہیں. اللہ اکبر, رحمت سب کے لیے ہے, رحمت سب کے لیے ہے, غیرت صرف اپنوں کے لیے. توجہ, اگر تم نبی کے ہو رحمت تو وہ کافروں کے لیے ہے, رحمت تو منافقوں کے لیے, رحمت تو درخت شجر حجر اور جانوروں کے لیے بھی ہے, مگر غیرت نبی کی صرف اپنوں کے لیے. کیسی غیرت, کیسی غیرت. ایک صحابی نے, توجہ, صحابی اہل سنت کے عقیدے میں صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھا اور ایمان پر ہی دنیا سے چلا گیا. صحابی کے بارے میں ہمارا عقیدہ ایسے ہے جیسے جنت کا ہونا یقینی ہے ویسے صحابہ کا جنتی ہونا یقینی ہے, کیونکہ جس زبان نے جنت کا پتہ دیا ہے اسی زبان نے صحابہ کے جنتی ہونے کا پتہ دیا ہے. بلکہ بڑا جملہ کہہ دوں, صحابہ کو جنت کی ضرورت نہیں ہے, جنت کو میرے نبی کے صحابہ کی ضرورت. واہ, بے شک بے شک. کیوں؟ جو 14ویں صدی کا عاشق ہے وہ کہتا ہے سیر گلشن کون دیکھے, دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے, در تمہارا چھوڑ کر. جسے در مل جائے وہ جنت جانا نہیں چاہتا, جسے در والا پورا پورا محبوب مل جائے وہ جنت کی لالچ کیا کر سکتا ہے. اب بات سمجھ میں آئی, لیکن اب سننا میرے بھائیوں, دل کے کانوں سے سننا, قبر میں ہمارا کیا حشر ہوگا, کیا حال ہوگا. اللہ کرے, اللہ خیر کرے, اللہ خیر کرے, اللہ خیر کرے. میرے بھائی سن لو, اگر اپنی آخرت کے معاملے میں سنجیدہ ہو, اگر واقعی جنت میں جانا چاہتے ہو, اگر واقعی نجات چاہتے ہو, اپنے مذہب پہ یقین رکھتے ہو, تو خدا کے لیے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں تصور کر لو. ایک صحابی, انہوں نے مسجد سے اونچا گھر بنا لیا, صرف مسجد سے اونچا. علماء سے پوچھو مسجد سے اونچا گھر بنانا نہ ناجائز ہے, نہ حرام ہے, نہ کفر ہے, نہ شرک ہے, کوئی گناہ, لیکن حضور کی شان ہے, رحمت سب کے لیے, غیرت اپنوں کے لیے. انہوں نے اونچا گھر بنایا. آقا نے پوچھا یہ گھر کس کا ہے؟ کہا حضور فلاں کا, صحابی تھے, جنتی. اچھا, جب وہ آئے سلام کیا, حضور نے سلام کا جواب نہیں دیا, منہ پہ. توجہ کیجیے, مسجد سے اونچا گھر بنانا نماز چھوڑنے کی طرح گناہ نہیں, زنا کرنے کی طرح گناہ نہیں, تاش کے پتے کھیلنے کی طرح گناہ نہیں, لڑکی چھیڑنے کی طرح اس سے ناجائز حرام کام کرنے کی طرح گناہ نہیں. ہنسنے کی بات نہیں, یہ دل کا درد, دل کا درد ہے. صحابی کا گھر مسجد سے اونچا ہو گیا,
रसूल अल्लाह सलाम का जवाब नहीं दे रहे, मुंह फेर। वो उधर से आए, फिर मुंह उधर से आए। साहबा से पूछा, जाने कायनात मुझसे नाराज क्यों है? कहा तूने ये ऊंचा जो मकान बनाया ना, इसलिए नाराज है। वो गए, शाम से पहले पूरा घर तोड़ दिया, जिससे यार नाराज है वो घर मुझे नहीं चाहिए। आप मुझे बताएं, एक दूसरे सहाबी, तवज्जो, सोने की अंगूठी पहन के आए, सलाम का जवाब दिया, हुजूर ने मुंह फेर, चेहरा फेर लिया। गौर करना, बहुत खास बात की तरफ आपको ला रहा हूं, ध्यान देना। उछलते कूद रहे हो, जिना करके, शराब पी के, बहनों का हक दबा के, भाइयों का हक दबा के, पड़ोसियों को सता के, माँ बाप को दुख दे के, अल्लाह को नाराज करके, हुजूर का एक एक दिन में 50-50 मर्तबा दिल दुखा के, चेहरों से ताड़ियां मुड़ा के, गटरों में फिकवा के, मस्जिदों को वीरान करके, गाने गजलें सुनकर, फिल्में पिक्चर देखकर, गंदी पिक्चरें देखकर, अरे वो क्या जुर्म है जो हम नहीं करते। इकबाल ने एक सदी पहले कहा था, ये मुसलमान है जिसे देख के शर्माए यहूद, जिसे देख के यहूदी शर्म। उसने सही कहा था, बड़ा मुफक्किर था। जो इजराइल को मुंह भर भर के गालियां देते हो ना, उस इजराइल में इंटरनेट पे ये सब नहीं देखा जाता जो तुम देखते हो। है गैरत है तुम्हारे अंदर, ये अकीदा कि कब्र में हुजूर आएंगे, और उसके बाद इजराइल में गंदी पिक्चरें देखने पर इंटरनेट की इस आजादी पे पाबंदी है। जाके तहकीक कर लो। एक सर्वे रिपोर्ट आई ना, एक सर्वे रिपोर्ट कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गंदी पिक्चर कहां देखी जाती है, तो 75 साल पहले कलमे के नाम पे जो मुल्क बना ना, मुसलमानों का मुल्क, उस मुल्क का नाम सरे फेरिस्त आया। अल्लाह, ये हाल है तुम्हारा मेरे भाई। कहते हो हम बर्बाद हो रहे हैं। बर्बाद हुक्मरानों की वजह से हो ना हो, एक अलग मैटर है, हमारे करतूत में बर्बाद कर, बेशक हमारे अमाल में बर्बाद कर। हक है, हक है। सालिम हुक्मरान भी हमारे बुरे अमाल का नतीजा है। आप क्या समझते हो? आप समझते क्या हो? सुनो मेरे अजीज, मेरे भाई, अल्लाह के लिए संवर जाओ, अल्लाह के लिए सुधर जाओ, अल्लाह की तरफ आ जाओ। बहुत मोहब्बत करता अपने बंदों से। तो पता है मेरे भाई क्या हुआ? हुजूर ने चेहरा फेर लिया और फरमाया, तू जहन्नमियों का जेवर पहन के आता है मेरे पास? और उनके हाथ से अंगूठी ली और फेंक दिया। फिर हुजूर उठ के चले गए। तो लोगों ने कहा, सोना मर्दों पे हराम है, औरतों के लिए तो हलाल है ना, तो जाओ तुम उठा के पहन लो। वो साहबी थे, उन्होंने कहा वल्लाह बिल्कुल जायज, औरतों के लिए मर्दों के लिए हराम है, लेकिन जिसको मेरे महबूब ने फेंका हो मैं उसको कभी नहीं उठा सकता। एक और बात सुन लो, फिर बात खत्म होने को आती है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका ने रसूलुल्लाह की आमद पर अपने घर की दीवारों पे पर्दे लटकाए, तो हुजूर ने दरवाजे पे खड़े होकर कहा, मैं अंदर नहीं आऊंगा, मैं जाता हूं। क्या तेरी दीवारें बीमार हो गई है? बुखार आया इनको जो तूने कपड़े पहना दिए? हमारे यहाँ दीवारों पे पर्दे नहीं लगाते, दीवारों को कपड़े नहीं पहनाते, ये अजनबियों का, ये अजमियों का तरीका है। हमारे यहाँ खिड़की और दरवाजे पे पर्दे लगते ताकि बेपर्दगी ना हो, दीवारों को हम कपड़े नहीं पहनाते। और हुजूर ने चेहरा फेर लिया। जब तक वो दीवार से पर्दे नहीं हटे, हुजूर घर में तशरीफ नहीं लाए। अब आपसे पूछता हूँ, अम्मी आयशा से चेहरा फेर सकते हैं, सहाबी से चेहरा फेर सकते हैं, बताओ दीवार पे पर्दे लगाना कौन सा बहुत बड़ा जुर्म है? जय वो घर बनाना ऊंचा मस्जिद से कौन सा बहुत बड़ा जुर्म है? ऐसी छोटी छोटी भूल पर जब रसूलुल्लाह चेहरा फेर कर वापस हो जाते हैं। अब मेरे भाई तसव्वुर करो, कब्र में हुजूर तशरीफ लाएं, मुकर्रिर ने साथ छोड़ा, पीर ने साथ छोड़ा, भाई ने साथ छोड़ा, बहनों ने साथ छोड़ा, माँ बाप ने साथ छोड़ा, सबने साथ छोड़ा, माल ने साथ छोड़ा, बेटों ने साथ छोड़ा, औलाद ने साथ छोड़ा, साए ने साथ छोड़ा, सब ने साथ छोड़ा। एक ही तो सहारा था, नबी का सहारा। हुजूर कब्र में आए। अब जरा सोचो, जो अम्मी आयशा के दीवार पे पर्दा लगाने पर
غیرت کی وجہ سے منہ پھیر کر واپس ہو جاتے ہیں، صحابی کے گھر بڑا بنانے پر منہ پھیر کے واپس ہو جاتے ہیں، زنا کرنے والوں، نشہ کرنے والوں، داڑیاں منڈا کر گٹروں میں پھینکنے والوں، گندی فلمیں دیکھنے والوں، گندی پکچریں دیکھنے والوں، سود کھانے والوں، جب تمہاری قبر میں حضور آئیں گے، اب جب حضور آئیں گے اور دیکھیں گے داڑھی منڈاتا تھا اگر چہرہ پھیر لیا، نماز نہیں پڑھتا تھا اگر چہرہ پھیر لیا، سود کھاتا تھا اگر چہرہ پھیر لیا، جوا کھیلتا تھا اگر چہرہ پھیر لیا، غیبتیں کرتا تھا اگر چہرہ پھیر لیا، اور چہرہ پھیر کر ایک مرتبہ ناراض ہو کر ہماری قبر سے واپس چلے گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کسی دشمن کو بھی وہ دن نہ دکھائے کہ حضور اس کی قبر سے چہرہ پھیر کر واپس چلے جائیں۔ اب مجھے بتاؤ، اب مجھے جب سب نے چھوڑا تھا تو نبی نے کام آنا تھا، اب نبی بھی ناراض ہو کر چلے گئے، کس کو پکارو؟ کون آئے گا؟ کون مدد کرے گا؟ کون امداد کرے گا؟ میرے امام کہتے ہیں سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی، واہ بے شک، حضور کے سوا کون پرسان حال ہے؟ ہم نے تو حضور کو بھی راضی کرنے کی کوشش کی، سب کے ساتھ وفا کرنے والوں کبھی حضور سے بھی وفا کی، سب کی خوشی کا خیال کرنے والوں کبھی حضور کو بھی خوش کرنے کی کوشش کی۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے واللہ ورسولہ احق ان یرضوا، اللہ اور اس کے رسول زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے۔ میرے بھائیوں، تم اور میں کیا، بڑے بڑے بزرگان دین، بڑے بڑے اولیاء کاملین لرزتے تھے کہ قبر میں حضور کا سامنا ہوگا تو میں کیا حضور کا سامنا کر سکوں گا، حضور کے سامنے آ سکوں گا؟ لیجئے ہمارے خصوصی مہمان، ہمارے قائد، ہمارے امیر حضور امیر سنی دعوت اسلامی تشریف لا رہے ہیں، حضرت قبلہ کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت عطائے حضور مفتی اعظم ہند، عطائے حضور مفتی اعظم ہند علامہ شاکر علی نوری، نعرہ تکبیر۔ وہ کرسی وہ لے کے آئے، صوفہ لے کے آئے آگے۔ اور قبلہ قائد محترم کا استقبال کر لیں، درود شریف پڑھ لیں آپ۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلا ذوی وآلہ ابد الدہور وکرما، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ ہمارے قائد، ہمارے امیر حضور قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی تشریف لا چکے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب حضرت قبلہ تشریف لاتے ہیں تو میں حضرت کے سامنے گفتگو نہیں کرتا، میری گفتگو ویسے بھی ہو چکی، کیونکہ جن بزرگوں سے ہم نے پڑھا لکھا سبق حاصل کیا تو ان کے سامنے تقریریں نہیں کر سکتے، ان کے سامنے تو سبق سنا سکتے ہیں، اور یہ وقت حضرت قبلہ کا ہے، اس لیے میں اپنی گفتگو کو یہاں پہ تمام کرتا ہوں۔ بس اتنی بات کہہ کے میرے بھائی، بس اتنا تصور کر لو کہ کیا ہم حضور کا سامنا کر سکتے ہیں؟ جب رحمت للعالمین کا سامنا نہیں کر سکتے قبر میں تو قیامت کے دن اس قہار و جبار کا سامنا کیسے کرو گے؟ قاری مستقیم صاحب مرحوم و مغفور کے لیے جو ایصال ثواب کی یہ تقریب رکھی گئی ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے دل میں احساس پیدا کرے کہ کیا ہم حضور کا سامنا کر سکیں گے قیامت کے دن۔ بس 1 منٹ کی گفتگو کر کے بات پوری کرتا ہوں، اور بہت لمبی کرنے کے بجائے، کیونکہ حضور قائد محترم جن کی بارگاہ میں زانوِ تلمس طے کر کے ہم نے استفادہ کیا، ٹوٹی پھوٹی آپ کی خدمت کر رہے ہیں۔ آج آپ کی بستی اور گرد نواح کے لوگ بڑے خوش نصیب ہے کہ ایک اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا برگزیدہ بندہ آپ کی بستی میں آیا۔
ایسا بندہ جس نے ہزاروں علماء بنائے، ہزاروں داعیان دین پیدا کیے، جس کی خطابت نے دنیا میں عشق رسول کے حوالے سے انقلاب برپا کیا، اپنے تو اپنے بیگانے بھی جسے احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، آج وہ مرد قلندر آپ کے سامنے ہیں۔ ابھی آپ حضرت کو سنیں گے بھی انشاءاللہ، اور جو لوگ مرید ہونا چاہتے ہیں وہ مرید بھی ہوں گے۔ ایک منٹ میں داتا صاحب رحمت اللہ علیہ، داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ سے کوئی مصافحہ کرتا تھا تو آپ اس کا ہاتھ پکڑتے تھے اور ہاتھ پکڑ کے کہتے تھے مجھ سے وعدہ کر۔ توجہ کریں، یہ وہ سید ہے جس کے شجرہ نسب پر بیگانوں کو بھی اعتراض نہیں، اہل بیت کا چھٹا امام، امت کا چھٹا غوث، اہل بیت نبوت کے اندر چھٹا غوث، امام اعظم ابو حنیفہ کا امام، امام اعظم جس کی جوتیاں سیدھی کرنے پہ ناز کرتے تھے اور کہتے تھے اگر 2 سال امام جعفر صادق کی صحبت کے نہ ملے ہوتے تو نعمان ہلاک ہو گیا ہوتا۔ یہ امام جعفر صادق، یہاں تو کہتے ہیں کہ ہم فلاں کے مرید ہیں تو ہمیں نماز کی کیا ضرورت ہے، میں مرید کی نہیں، امام اعظم کے امام کی بات کر رہا ہوں، غوث اعظم کے غوث کی بات کر رہا ہوں، غریب نواز کے جد کی بات کر رہا ہوں کہ جب وہ کسی سے مصافحہ، یہ داتا صاحب لکھ رہے ہیں، داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ، کہ جب آپ مصافحہ کرتے تھے تو ہاتھ پکڑ کے کہتے تھے مجھ سے وعدہ کر، اگر قیامت کے دن تیری مغفرت ہو گئی تو تو میری سفارش کرنا کہ اللہ جعفر صادق کو بخش دے، اور اگر میری ہو گئی تو میں تیری سفارش کروں گا، کیونکہ گارنٹی نہیں ہے کہ وہ کس کو بخشے گا، بس وہ تو یہ کہہ رہا ہے فَيَغْفِرُ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہوں گا بخشوں گا، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور جس کو چاہوں گا عذاب دوں گا۔ تو کس کو عذاب دے گا یہ مسئلہ ہے نا، اگر چاہے گا تو نبی کے بیٹے کو بھی عذاب دے گا، نوح علیہ السلام کے بیٹے کی شکل میں، اور اگر جنت میں داخل کرنا چاہے گا تو اصحاب کہف کے کتے کو بھی جنت میں داخل کر دے گا۔ دیکھو یہ شان ہے اللہ کی۔ تو امام جعفر صادق کہتے تھے تیری بخشش ہو گئی تو میری سفارش کرے گا، اور میری ہوگی تو میں تیری سفارش کروں۔ تو لوگوں نے جو کہنا تھا وہی کہا، حضرت آپ تو سید ہیں، آل رسول ہیں، آپ تو آل رسول ہیں، سید زادے ہیں آپ تو، ہم آپ کی سفارش کریں گے کیونکہ آپ کے نانا تو شافع یوم النشور ہے، آپ کی دادی سیدہ کائنات ہے، آپ کے دادا مولا مشکل کشا ہے، آپ کے جد حسنین کریمین ہیں، ہم آپ کی سفارش کریں گے۔ امام جعفر صادق کہتے تھے رونا تو یہی ہے نا کہ ہم سید ہیں، کیونکہ ہم آل ہونے کے اعتبار سے ڈرتے ہیں کہ جب نانا جان قیامت میں تشریف لائیں گے تو ہم نانا کا سامنا کیسے کریں۔ جعفر صادق جیسا ولی جو ایک ایک دن میں 700 رکعت نماز پڑھتا ہے نفل، وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے نانا کا سامنا کیسے کروں گا، اور ہم کیا کہہ رہے ہیں قیامت کے دن جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اللہ کی پناہ ہم کس قدر نڈر ہو چکے ہیں۔ ارے اپنے امام سے سیکھ لیا ہوتا 14ویں صدی کا مجدد، جس کا پیر جس پہ ناز کرتے ہوئے کہتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا آل رسول تو دنیا سے میرے لیے کیا لایا ہے، تو میں احمد رضا کو پیش کر دوں گا۔ جس کا مرشد اس پہ ناز کرے وہ کہتا ہے کریم اپنے کرم کا صدقہ لئیم بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے، صدقہ پیارے کی حیا کا نہ لے مجھ سے حساب، بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے۔ اور کہتے ہیں اللہ اکبر، کہتے ہیں اللہ یا رسول اللہ، کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، بتا دو آ کر میرے پیمبر کہ سخت مشکل جواب میں ہے، خدائے قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، بچا لو آ کر شفیع محشر، تمہارا بندہ عذاب میں ہے۔ آپ اندازہ کریں بڑوں کا پتا پانی ہوتا ہے اور چھوٹوں کا جو جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے ایسے بھاگتے ہیں جیسے اسکول کی چھٹی ہونے پر اسکول کے بچے بھاگتے ہیں، ایسے مسجد سے بھاگنے والوں، دعا بھی نہ کرنے والوں اور جنت کے ٹھیکیدار بننے والوں، ذرا سوچو تو صحیح، بڑوں کا پتا پانی ہو رہا ہے اور ہم اتنی بڑی بڑی بات کر رہے ہیں۔ نہیں، احتساب کرو، قرآن کہتا ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، جب وہ پکڑ کرتا ہے پھر وہ پکڑ کرتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے ان عذاب ربک لواقع،
ما لہو من دافع، کہ تیرے رب کا عذاب واقع ہو کے رہے گا، اور جب وہ عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لے دنیا کی کوئی طاقت ہمیں بچا نہیں سکے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو محفوظ رکھے اپنے عذاب سے، اللہ ہمیں اپنے عذاب سے بچائے، آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، قبر کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے۔ قائد محترم کی آمد ہے، آپ سب حضرت کو دیکھ رہے ہیں، حضرت کے نورانی چہرے کی زیارت کر رہے ہیں۔ ناظم صاحب انشاءاللہ جلد حضرت کی بلا کو آپ کے سامنے جو ہے وہ دعوت خطاب دیں گے انشاءاللہ تعالی، اور اگر ناظم صاحب اجازت دے دیں تو اچھا، بہت خوبصورت سننے کا ماحول ہے، بہت اچھے سے لوگ بیٹھے ہیں سن رہے ہیں، کیا بات ہے، حضرت ہی کو سن لیا جائے نا، بولو بھائی ہے نا، ماشاءاللہ سن لیں، بہت خوبصورت گفتگو، اتنی سنجیدہ گفتگو، پروفیسرز، ڈاکٹرز، بڑے بڑے مفکرین جس کی گفتگو کو سننے کے لیے مشتاق ہوتے ہیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ یہ حضرت قبلہ قائد محترم کا ہم پہ کرم ہے کہ وہ ہاتھیوں کی غذا ہم جیسے چونٹیوں کو بھی کھلانے کے لیے کرم فرماتے ہیں، ورنہ ایک ایک فکرے پر کتابیں لکھی جا سکتی ہے، وقت کا مفکر کہہ رہا ہے، بڑے بڑے مفکرین کہہ رہے ہیں، تو آئیے دل کے کانوں سے سن لیں، کتنے اچھے ہیں میرے بھائی جو اتنی دیر سے کھڑے ہیں، اگر یہ بھی بیٹھے نا تو محفل اتنی خوبصورت لگے گی انشاءاللہ کہ خواتین بھی جو حضرت قبلہ کی زیارت کرنا چاہ رہی ہیں دور سے تو وہ بھی اطمینان سے جو ہے سن سکے گی۔ کتنے اچھے لوگ ہیں یہاں، کوئی کچھ نہ بولے، ایک جملے میں میرے بھائی لوگ بیٹھتے ہیں، اللہ ان پہ سب پہ رحم کرے، برکتیں دے، محبتیں ہماری سلامت رکھیں۔ دیکھیں ادھر والے بھائی بھی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، فوراً بیٹھے ہیں، بہت اچھی بات ہے، پیچھے والے بھائی بھی انشاءاللہ تھوڑی دیر میں بیٹھ جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو آئیے، جیسی ہستی ہے ویسا ماحول بن چکا ہے، اور ہماری تو کوئی تقریر ہی نہیں، کچھ خطاب ہی نہیں، بس حضرت کے آنے کے لیے میں نے تھوڑا سا ماحول بنانے کے لیے کوشش کی۔ اب آئیے اپنے اس قائد کو، اس خطیب کو، اس ادیب کو سنیں جو 2 درجن سے بلکہ 3 درجن سے زیادہ کتابوں کا محرر ہے، مصنف ہے، ہزاروں عناوین پر جس نے گفتگو مفکرانہ کی ہے، جس نے ہزاروں زندگیوں میں انقلاب برپا کیا ہے، جس کے بارے میں بلا مبالغہ دعائیہ یہ مصرے پڑھے جا سکتے ہیں، تو میرے عہد کی تصویر ہے میرے قائد۔ عہد کی تصویر میں اس لیے کہتا ہوں، اللہ کو گواہ بنا کے بات کر رہا ہوں، کوئی چاپلوسی نہیں، بلکہ کوئی سیٹنگ نہیں، کچھ نہیں، صرف اللہ کی خوشی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ 10 سال کے بعد، 5 سال کے بعد جو فتنے ظاہر ہونے والے ہوتے ہیں، قبلہ قائد محترم تنہائیوں کی محفل میں اس کو 5 سال 10 سال پہلے بتاتے ہیں اپنی مفکرانہ دور اندیشی فکر سے کہ مجھے لگتا ہے کہ ایسے فتنے ہونے والے تو ہمیں اس طرح کام کرنا چاہیے، اور اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں حضرت فرماتے ہیں، اور چند سالوں کے بعد ہم ان حالات کو دیکھتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ حضرت کشف سے کہتے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ مفکرانہ دور اندیشی اللہ نے جس کو اتنی دی ہے، میرے بھائی ایسی ہستیاں کبھی کبھی پیدا ہوتی، روز پیدا نہیں ہوتی، تو ایسا مفکر آج آپ نے بلایا ہے، تو آج سن کے بتائیے حضرت کی فکر انگیز گفتگو کو، تو میرے عہد کی تصویر ہے میرے قائد، افق افق پہ لکھی ہے حکایتیں تیری، غبار شہر پیمبر کی سر پہ چادر ہے، فلک کو چھونے لگی ہے یہ عظمتیں تیری۔